محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اور آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم سے آج ہم سب ایک مرتبہ پھر اس بابرکت ایمانی، قرآنی، روحانی، فکری اور علمی اور اصلاحی مجلس میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ابھی ہم نے درود شریف پڑھا، درود و سلام پڑھا. اس والے سے ہم چونکہ یہ سبق 12 مرتبہ پڑھ چکے ہیں. میں نے پہلے بھی نشاندہی کی، آج بھی مجھے آواز سنائی دے رہی تھی، اس میں وہ غلطی جو ٹھیک چاہ رہا ہوں ہو جائے وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو پا رہی صحیح طرح کمپلیٹلی، کہ اللہم صلی صلی علیہ کی آوازیں آ رہی تھیں. ہم یہ سبق پڑھ چکے ہیں کہ لامز لی ہوتا ہے، لامز لے نہیں ہوتا، تو صلی علیہ نہیں پڑھنا، صلی علیہ پڑھنا ہے. اور دوسرا سیدنا کی بھی آوازیں آ رہی تھیں تو سیدنا نہیں ہے، سیدینا. جی بولیں سیدینا. یازر ہی ہوتا ہے یا یازر یہ ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے. دالزر دی ہوتا ہے یا دالزر دے ہوتا ہے؟ دی. سیدی ٹھیک ہے یا سیدے؟ سیدی. سیدینا. صلی علی سیدینا. اسی طرح وصحبہ وصحبہ. بازر بی، بازر بے نہیں ہوگا. ایک مطلب پھر ہم دوسری پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اسی پر اس کا مطلب یہ ہے تھوڑی سی توجہ کریں تو آپ کر سکتے ہیں. کوشش کرنے سے ہم اپنی غلطیوں کو درست کر سکتے ہیں. ابھی پہلے آپ نے صلی علیہ پڑھا، سیدنا پڑھا، توجہ دلائی، آپ نے ٹھیک پڑھ دیا. تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. تو اسی طرح باقی چیزیں بھی ہیں جو ہم سیکھ رہے ہیں، تو بس تھوڑی سی توجہ کریں گے آپ تو ہماری دوسری غلطیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. تو آئیے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ اس کلاس میں ہم قرآن مجید کی ادائیگی کو سیکھتے ہیں اور نماز کو پریکٹیکلی اس کے مسائل اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سیکھ رہے ہیں. اس حوالے سے ہم نے کافی ساری چیزوں کو سیکھا، بہت سارے قواعد بھی سیکھے قرآن مجید کی ادائیگی کے حوالے سے، اور نماز کے کافی سارے مسائل بھی ہم جان چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں. تو پچھلی کلاس سے ربط قائم کرنے کے لیے میں پچھلی کلاس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. ساری مکمل دہرائی تو نہیں ہو سکتی، پچھلی کلاس میں باقاعدہ اختصار کے ساتھ دہرائی بھی کروائی گئی جو ہم پڑھ چکے تھے پہلے. اب وہ دوبارہ چونکہ وقت کم ہوتا ہے ہمارے پاس، اس لیے دوبارہ دہرائی نہیں ہو سکتی. لیکن پچھلی کلاس کا میں عرض کر دیتا ہوں کہ پچھلی کلاس میں ہم نے کیا پڑھا، اس کو دہرا کے پھر آگے جو ہے وہ ہم آج کی کلاس کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. تو پچھلی کلاس میں ہم نے بیت الخلاء کے آداب پڑھے تھے، استنجا کے آداب اور اس کا طریقہ کار ہم نے سیکھا، اور اس کی دعاؤں کو ہم نے سیکھا اور پڑھا. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے یہ چیز سیکھی کہ جب بیت الخلاء میں جانا ہے تو جانے سے پہلے ہم نے ایک دعا پڑھنی ہے. وہ دعا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پچھلی کلاس میں ٹائم کمپلیٹ ہو گیا تھا اس لیے ہم اسے یاد نہیں کر سکے. آج ہم اس کو یاد بھی کریں گے، اچھی طرح دوبارہ پڑھیں گے. اور جب بیت الخلاء میں داخل ہونا تو پہلے کون سا قدم رکھنا ہے؟ بایاں قدم جو ہے وہ پہلے رکھنا ہے. جو آپ کی آواز نہیں آ رہی، پہلا کون سا قدم رکھنا ہے؟ سارے بولو بایاں قدم. ٹھیک ہے. جب بیت الخلاء میں داخل ہونا ہے تو پہلا بایاں اور پھر دایاں. جب باہر نکلنا ہے تو پھر اس کا الٹ کرنا ہے، برعکس کرنا ہے. ٹھیک ہے. پہلے دایاں پاؤں باہر نکالنا ہے اور پھر ٹھیک ہے جی. اور جب باہر نکلنا ہے تو باہر نکل کے جو دعا پڑھنی ہے غفرانک اللہم. کیا دعا ہے؟ غفرانک اللہم. یہ والی ہم نے دعا پڑھنی ہے.
اور ان دعاؤں کا فائدہ بھی ہم نے جانا تھا اور سیکھا تھا کہ چونکہ ان جگہوں پر عام طور پر شیاطین یا جنات وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان دعاؤں کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر انسان کو ضرورتاً اور مجبوراً اپنے سطر کو برہنہ کرنا پڑتا ہے. تو اس صورت میں جو ہے اگر یہ دعائیں پڑھ لیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی نگاہوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، وہ پھر انسان کو برہنہ حالت میں بغیر کپڑوں کے وہ دیکھ نہیں سکتے. ان دعاؤں کی ایک برکت تو یہ ہے. دوسری برکت اور دوسرا فائدہ ان دعاؤں کے پڑھنے کا یہ ہے کہ بعض اوقات واش روم میں کوئی تکلیف دہ، موذی، اذیت پہنچانے والی، تکلیف پہنچانے والی کوئی جانور ہو سکتا ہے، سانپ یا اور کوئی، تو ان دعاؤں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ اگر دعائیں پڑھ لے تو بندہ ان تمام موذی جانوروں سے یا تکلیف پہنچانے والی تمام چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے. یہ دعائیں حفاظت کرتی ہیں. ہم جب پڑھتے تھے ایک مرتبہ یہ حدیث پاک ہم نے پڑھی، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، تو حدیث کا سبق پڑھ رہے تھے، جو استاد صاحب ہمیں پڑھا رہے تھے تو انہوں نے پھر اپنا واقعہ یہ بیان کیا. یہ جب دعا میں سکھلائی بتلائی، جب ہم نے کلاس میں یہ باقاعدہ سبق پڑھا تو انہوں نے بتایا کہ میرا یہ معمول تھا کہ میں یہ دعا پڑھ کے جایا کرتا تھا ہمیشہ واش روم میں. گاؤں میں دیہاتوں میں وہ رہنے والے تھے، تو کہتے ہیں کہ جب میں یہ دعا پڑھ کے ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ میں گیا تو واش روم میں گیا، میں نے اپنے معمول کے مطابق دعا پڑھی، قضائے حاجت کی، اس کے بعد فارغ ہو جب باہر نکلا دروازہ جب میں نے کھولا تو جس جگہ میں بیٹھ کے قضائے حاجت کر رہا تھا بالکل اس کے پیچھے بہت بڑا موٹا سانپ تھا. تو اس دن مجھے پتا چلا کہ یہ آقا علیہ السلام کے فرامین اور دعاؤں کی برکت کا عالم کیا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے کہ وہ اندر موجود تھا لیکن اس نے مجھے اذیت نہیں پہنچائی، تکلیف نہیں پہنچائی، کسی قسم کا مجھے نقصان نہیں ہوا. میں ہر طرح کی اذیت سے اور تکلیف سے محفوظ رہا اور اس دن اس دعا کا جو ہے وہ تاثیرات میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی. یقیناً یہ حقیقت پر مبنی بات ہے کہ اگر ہم ان دعاؤں کو اپنا لیں. ابھی مبشر بھائی مجھے بتا رہے تھے، یہ لاسٹ ویک کا انہوں نے مجھے واقعہ بتایا، ادھر ناروے کے اندر جب واش روم میں بیت الخلاء میں ایک شخص جو ہے وہ قضائے حاجت کرنے لگا تو بہت بڑا موٹا سانپ نکلا وہاں سے. تو اس طرح کی بعض اوقات چیزیں نکل آتی موذی. تو دیکھیے اسلام نے ہمیں کتنی خوبصورت پروٹیکشن کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہمیں چیزیں عطا فرمائی ہیں. تو ان دعاؤں کو 3-4 لفظوں پر مشتمل یہ مختصر دعائیں ہیں، اگر ہم یہ اپنا لیں تو ہم ہر طرح کی تکلیف سے اور اذیت سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ پردہ حائل ہو جاتا ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، کوئی اور مخلوق بھی نہیں دیکھ سکتی، شیاطین جنات وغیرہ بھی نہیں دیکھ سکتے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے. اور دوسرا بندہ ہر طرح کی اذیت سے تکلیف سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، بشرطے کہ یقین کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھا جائے. یقین شرط ہے، یقین ضروری ہے. تو آئیے ذرا ہم پہلے ان دعاؤں کو ذرا ان کو ریپیٹ کر لیتے ہیں، دہرا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں. تو جب بیت الخلاء میں داخل ہونا ہے تو داخل ہونے کی دعا بسم اللہ، بولے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث جی. بسم اللہ. آپ جان چکے ہیں ہم جب کسی چیز کو یاد کرتے ہیں تو طریقہ کار یہ تھا، پہلے میں 3 مرتبہ آپ کو پڑھاؤں گا، میں بولوں گا، آپ نے سن کر آگے سے بولنا ہے. پھر 3 مرتبہ ہم اکٹھی آواز کے ساتھ بولیں گے، آپ اور میں، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے خود پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. جی پہلے میں آپ کو پڑھاتا ہوں. بسم اللہ اللہم، 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 بسم اللہ اللہم. اکٹھی بات. بسم اللہ اللہم، بسم اللہ اللہم، بسم اللہ اللہم، بسم
والخبائث من الخبث 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 والخبائث جی سب مل کے پڑھیں من الخبث والخبائث 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 یہ دعا پڑھیں میرے ساتھ مل کے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث صرف مرد حضرات پڑھیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اب صرف خواتین پڑھیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث جی اب سب مل کے پڑھیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث مردوں میں سے اپنی خواہش سے خوشی سے کچھ سنانا چاہیں زبانی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث جی اور کوئی جی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث جی ماشاءاللہ اور کوئی تین بندے چلو کر بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث جی خواتین میں کوئی اپنی خوشی سے سنانا چاہتے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث جی اور کوئی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث جی اور بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ماشاءاللہ تلفظ بھی ٹھیک ہوتا جا رہا ہے کافی حد تک الحمدللہ یہ خوبوسی ہے خوبسی نہیں بولنا اسے با کے اوپر پیش ہے خوبوسی یہ خوبسی اسے نہیں بولنا خوبوسی بسم اللہ ترجمہ ہم پڑھ چکے میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں بسم اللہ اللہ کے نام